नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। चंद साल कबल एक रिपोर्ट नज़र से गुजरी जिससे ये मालूम हुआ कि मगरबी ममालिक बिलखुसूस यूरोप और अमेरिका में सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला शायर अल्लामा इकबाल का पीर रूमी और हमारा मौलाना रूम, ये रिपोर्ट देखकर यकगुना इफ्तिखार का एहसास पैदा हुआ। वो इस बना पर था कि इस्लामी फ़िक्रियात मगरिब में हमारे शोरा के ज़रिए मारूफ हो रही हैं, लेकिन थोड़ा सा तज्ज़िया किया तो मालूम हुआ कि ये एहसास तफ़ाकुर सही नहीं है। असल में हुआ ये है कि वहाँ के पॉप कल्चर में सूफ़ी शायरी को समझा ही नहीं गया। रूमी की शायरी को कुछ ज़्यादा ही लफ्ज़ी मानों में समझा गया है। मेरा मंशा हरगिज़ भी उस लुत्फ़अंदोज़ी को कम करना नहीं जो रूमी की शेरियात का अहम हिस्सा है, लेकिन जलालुद्दीन रूमी हों या दूसरे सूफ़ी शुअरा, उनके यहाँ न तो शराब का हवाला हकीकी मानों में है और न ही लैला कोई असल औरत है। सोचें तो अजीब सा लगता है कि रूमी जैसा अजीम सूफ़ी इस हद तक गिर जाए कि या तो माशूक के साथ सरमस्तियों में गर्क रहे या माजी की बेवफाइयों के गम में दीवाना हो जाए। सही बात तो यह है कि जदीद पॉप कल्चर ने सूफ़ी शायरी के तसव्वुर इश्क़ के साथ बड़ा ही जुल्म किया है। शायरी दरअसल हमारे तख़य्युल की परवाज़ के लिए बेहतरीन मुक़दमा फराहम करती है और इसीलिए ये हमारी पसंद भी है। बेहतरीन अशार वही तस्लीम किए जाते हैं जो हमारे तख़य्युल का हिस्सा बन सकें। बेहतरीन अशार वही तस्लीम किए जाते हैं जो हमारे तख़य्युल का हिस्सा बन सकें। इन अशार की मानवियत आफाकी होती है और इनमें एक ऐसी लचक होती है जो पस मंज़र की तब्दीली के साथ अपनी मानवियत नहीं खोती, और इस तरह हर नौ के पढ़ने वालों के लिए ये अशार तस्कीन का ज़रिया बन जाते हैं। लेकिन जब शायर या शायरी को उसके मखसूस पस मंज़र से हटाकर दूसरे पस मंज़र में समझने की कोशिश की जाए और उसके मुताबिक ही उसको ढाल लिया जाए तो वो दो रुखी हो जाती है। मसलन अगर इंतहाई मुख्तसर तौर पर रूमी की शायरी को बयान करना हो तो क़ब्ल इस्लाम किसी शायर के एक मशहूर कौल सच्चाई तो बस खुदा ही की ज़ात में है, बाकी सब दरोग है कि रोशनी में बयान किया जा सकता है। लेकिन यही बात आज इस तरह कही जाती है कि मेरे दोस्त के अलावा हर शे बशमूल खुदा दरोग है। सूफियाना शायरी का ये फ़हम दरअसल जदीद कल्चर की मादा परस्ती और रूहानियत ज़ाती का इत्तिसाल है। न्यू एज तहरीक के रगोपे में दौड़ने वाला बुनियादी तसव्वुर दरअसल ज़ात और उसका तजर्बा है, क्योंकि यही तजर्बा खुदा या खुदाइयत के अंदरूनी तजर्बे को एतबार से हमकनार करता है। पीटर पेल ने 1998 में अपने एक मज़मून मज़हब, सारफियत और अहद नौ की जदीदियत में लिखा है कि अहद नौ की इनफरादी रूहानियत दरअसल 19वीं सदी के अवाखिर और 20वीं सदी के अवाइल की सिरियात में पिन्हा है। रिवायत के जुज़ को ख़त्म करके जो मज़हबियत फ़िक्र इंसानी के अंदरून में दाखिल होती है, उसके अक़ीदे की ये वो शक्ल है जिसमें इंसान अपनी अंदरूनी आवाज़ पर ज़्यादा इन्हिसार करता और बैरूनी अथॉरिटी से आने वाले किसी भी ख्याल को वो मुस्तरद कर देता है। यहाँ एतबार सिर्फ ज़ात को होता है, ज़ात से खारिज में किसी शय को एतबार है ही नहीं। अजब बात है कि सूफिया का वो तसव्वुर जिसमें ज़ात को इलाहियत के सामने फ़ना कर देने के कायल थे, इस तसव्वुर को अब दूसरों के मुकाबले में फ़रहत ज़ात के इजहार के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। मुतअद्दिद सूफिया ने ये तंबीह की है कि उनकी शायरी इख्तियाराती सतह पर उन लफ्ज़ी माना से मुख्तलिफ होती है जो शेर को पढ़कर अव्वलीन तौर पर हमारे जहन में आते हैं। दरअसल ये सब कुछ ज़ात बारी ही के गिर्द घूमता है। इस तरह न्यू एज तहरीक में ज़ात को जो मुकाम दिया गया है वो उसकी परस्तिश के मुतरादिफ है। चुनांचे ये एक किस्म की जदीद मज़ाहिर परस्ती की शक्ल है जो मजहबी अलामतियत के इस्तेमाल और तसर्रुफ़ के ज़रिए नमू पाती है। इस्तेमाल के इस इनफरादी अमल में अलामतों से
وابستہ حتمی معنویت ذات کی پرستش سے وابستہ تجربات میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور یوں وہ اپنی معنویت کھو کر بے معنی ہو جاتی ہے۔ یہ جو آج کے پاپولر کلچر میں نیو ایج تحریک کا ارتقا ہو رہا ہے، اور جس کے ساتھ ساتھ مذہب کی بھی ایک پاپولر شکل دریافت کر لی گئی ہے، اس کے نتیجے میں مذہبی علامتیت پر گہرا اثر پڑے گا۔ یہ اس کلچر میں مذہبی علامتوں کو ان کے اصل پس منظر سے ہٹا کر پیش کیا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں مذہب کی اہمیت غیر محسوس طریقے سے منفی طور پر متاثر ہوتی ہے، اور یوں تقدس کی پامال لادینیت کو اعتبار عطا کر دیتی ہے۔ صوفی شاعری میں غلط تصرفات کے نتیجے میں ہم اس پورے عمل سے بے بہرا ہو گئے ہیں کہ جس کے تحت صوفیہ نے یہ شعری اشارے ترتیب دیے تھے۔ مثلاً مدہوشی کا مطلب ہے اللہ کے عشق میں عقل اور احساس سے ماورا ہو جانا۔ میکدہ وہ مقام ہے جہاں انسان الہی وجود کے احساس سے مغلوب ہو کر اس میں مستغرق رہتا ہے۔ لیلا عربی زبان میں عورت کا نام ہے، جو لسانی اعتبار سے ہر ماہ کی سیاہ ترین رات کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور صوفی شعریات میں یہ اس مقام کا نام ہے جو دنیا ظاہر کے پردے میں مستور ہے۔ تصرف کے شعریات میں میکدے میں شراب کا ایک گھونٹ جب لیلا کے عریاں ہونے سے قبل ہی مدہوش کر دے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ شاعر کسی عورت کے عشق میں گرفتار ہو کر اپنی خواہش پوری کرنے کی بات کر رہا ہے۔ اس قسم کے استعارات اور اثریت میں زور پیدا کرنے کے لیے جو بھی طریقے صوفی اشعار میں استعمال ہوتے ہیں، ان کے نتیجے میں اسلامی مفکرین دو حصوں میں تقسیم ہو گئے ہیں۔ جب صوفیہ کے بعض بیانات کو لفظی معنی سمجھا گیا، یہ عام اسلامی رواج اور عقائد سے ٹکراتے نظر آئے۔ چنانچہ اس معنویت سے اگر آگاہی نہ ہو تو صوفی علامتیں اس تقسیم میں شدت پیدا کریں گی اور معنی کی تفہیم بھی غلط ہوگی۔ یہ صحیح ہے کہ میکدہ، شراب اور لیلا جیسے الفاظ جو بالعموم صوفی شعریات میں پائے جاتے ہیں، جو اولین تاثر پڑھنے والے پر قائم کرتے ہیں، وہ استعاراتی معنویت سے متعارف ہونے سے قبل لفظی معنی ہی کے ذریعے پیدا ہوتا ہے۔ لیکن صوفی شعراء اس سلسلے میں تنبیہ کر چکے ہیں کہ ان کی شاعری کا آغاز استعاراتی سطح سے ہوتا ہے، اور اس کے معنی وہ نہیں ہیں جو الفاظ کے ذریعے ذہن میں اولاً آتے ہیں۔ دراصل یہاں ہر شے الہی وجود کے گرد گھومتی اور رقص کرتی ہے۔ اس خوف کے پیش نظر کہ کہیں معنی کے سمجھنے میں غلطی نہ ہو جائے اور کہیں تصرف نہ کر بیٹھیں، بہت سے صوفیہ نے ان کے کلام کو براہ راست پڑھنے یا سمجھنے سے منع کیا ہے۔ چنانچہ صوفی روایت میں اکثر ایسے الفاظ ملتے ہیں جیسے ہم لوگ صاحب استعارہ ہیں، لفظ پرست نہیں، اور استعارے کا ہمارے یہاں وہ مقام ہے جو دوسروں کے یہاں لفظ پرستی کا ہے۔ اسی بنا پر امام غزالی نے کہا تھا کہ کسی نے یہ وضاحت کرنے کی کوشش نہیں کی کہ صوفی جو کچھ کہتے ہیں اس کی روح کیا ہے، بس اگر کہا تو اتنا کہ وہ صریح غلطی کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا، جان لو کہ کائنات قلب کا تعلق حسی تجربات سے نہیں بلکہ ان کی خارج سے ہے۔ اس طرح اگر رومی یا بحیثیت مجموعی صوفی شاعری کو کوئی سمجھنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اسے اپنے مادی اور دنیاوی میلانات کو ترک کر کے ان کی شاعری کو مابعد الطبیعاتی پس منظر میں دیکھنا ہوگا۔ جب پورے کلچر پر مادیت غالب ہو اور اس کا ظاہر فریب نظر ہو تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ صوفی شاعری بشمول رومی یہ پیغام دے رہی ہے کہ حسی تجربے اور مشاہدے سے بلند تر ایک سطح اور بھی ہے۔ ان کی شاعری کسی دوسرے وجود کی خاطر مدہوش اور اپنے آپ کو گم کر دینے کی خاطر نہیں، بلکہ اس ماورائے شکل ذات کو یاد رکھنے کے لیے تھی جس کے طفیل تمام شکلیں وجود عالم وجود میں آئے ہیں۔ جب رومی عاشقوں کے عشق کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ محض ان کے آپسی تعلق کی بات نہیں کرتے،
بلکہ اس ذات کے تئیں ان کے عشق کی بات کرتے ہیں جو ان کی ذات سے ماوراء ہے اور جس میں عاشقوں کا یہ گروہ گرفتار ہے، اور اسی طرح یہ عشاق ایک ایسی مشترک تمنا کا شکار رہتے ہیں جو انہیں اپنی ذات اور پرستش ذات سے بلند کیے رہتی ہے، جب تک یہاں تک رسائی نہ ہوگی فکر رومی کی گہرائی سے ہم واقف ہی نہ ہو سکیں گے اور اس کے کلام کی اہمیت ہم پر عیاں نہ ہو سکے گی۔ دوسرے شعراء میں حافظ ہوں یا اپنی رباعیوں کے لیے معروف عمر خیام، یہ سب اسی گروہ سے وابستہ ہیں۔ ہماری اردو شاعری میں ایسے شعراء کم نہیں۔ میں یہاں عظیم شاعر غالب کے صرف 2 اشعار پیش کرتا ہوں۔ وا کر دیے ہیں شوق نے بند نقاب حسن، وا کر دیے ہیں شوق نے بند نقاب حسن، غیر از نگاہ اب کوئی حائل نہیں رہا۔ یہاں حسن کسی بھی طور مجازی نہیں ہے۔ شدت شوق نے پڑے ہوئے پردے ہٹا دیے ہیں اور اب اس کے راست مشاہدے میں اگر کوئی شے حائل ہے تو وہ ہماری نگاہ ہی ہے، یعنی اسے دیکھنے اور پانے کی آرزو کی تکمیل اب اس وقت ہی ممکن ہے جب یہ مادی نگاہ بھی ماوراء ہو جائے۔ خیال کی یہ خوبصورتی اور نزاکت غالب ہی کا نصیب تھا۔ اسی غزل میں ایک اور شعر ہے: گو میں رہا رہین ستم ہائے روزگار، گو میں رہا رہین ستم ہائے روزگار، لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا۔ خالص صوفیانہ شعر، لیکن یہاں تعلق کی گہرائی کے اظہار کے لیے ان استعاروں کی ضرورت پیش نہیں آئی جو رومی اور حافظ و خیام جن کے گرفتار رہے ہیں۔ اردو شعراء میں اقبال سرابہ تصوف، لیکن غالب پر گاہے گاہے یہ کیفیت طاری ہوئی ہے، لیکن جب بھی طاری ہوئی ہے تو بلند پایہ اشعار میں ڈھل جاتی ہے، لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا۔ اللہ ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔